الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ پیچھے آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایسے لوگوں کے شر سے، ایسے لوگوں کی تباہ کاریوں سے بچنے کی تلقین کی ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر دندنا کر کے چلتے ہیں اور دنیا کو اپنا اصلی گھر سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کی آپ کو دیکھ کر کے آپ یہ سوچیں کہ ان کا دنیا کے اندر روب ہے اور ہولڈ ہے، کیوں نہ ہم ان کے ساتھ مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے اور فرمایا کہ آپ ان کی رنگینیوں کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا آخری ٹھکانہ وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ، آگ والا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیات میں اللہ رب العالمین مومنوں کا ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا لیکن الذین، وہ لوگ اتقوا، جو اپنے رب سے ڈر گئے، اپنے رب سے ڈر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی بہترین باغات تیار کر کے رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، اور پھر ہمیشگی کی وہ زندگی ہے، وہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، نزل کہتے ہیں کہ مہمان نوازی، ضیافت کو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف سے جنتیوں کو سب سے پہلی مہمان نوازی اور سب سے پہلی ضیافت ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ رب العالمین کے پاس بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے جنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے تو ایک زوردار آواز آئی دھڑم سے، صحابہ کرام بھی گھبرا گئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو زوردار آواز آئی ہے یہ کس چیز کی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ، آپ بتائیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بہت عرصہ پہلے، لگ بھگ 70 سال پہلے، یہ جہنم کے اندر پتھر ڈالا گیا تھا اور آج جا کے یہ اس کی تہہ کو پہنچا، یہ اس کی آواز ہے۔ تو یہ ہے جہنم، اور اس کے اندر ایک صحابہ کرام رو رہے ہیں، پریشان ہیں کہ اتنا رب کی بڑی جہنم اور اس قدر بڑی جہنم۔ صحابہ کرام پریشان رو رہے اور یہ محفل ختم ہو گئی۔ کچھ دن گزر گئے، ایک صحابی نظر نہیں آیا۔ پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، جاؤ اس شخص کا نام پتہ کرو، اس شخص کی صحت پتہ کرو، کہاں ہے وہ؟ صحابہ کرام بھی اپنے کاموں میں مصروف۔ کچھ عرصے بعد اس صحابی کا جب پتہ کرنے کے لیے گئے تو وہ تو شدید بیمار تھا۔ آپ علیہ السلام کو آ کر کے بتایا، اے اللہ کے رسول، اس کی حالت و کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ اس کے جسم کے اندر جتنی ہڈیاں آپ گن لیں، اس قدر اس کی حالت ہو چکی ہے، بڑا شدید بیمار ہے، علیل ہے۔ پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جا کر کے پوچھا، ہے میرے صحابی، کہ تو نے رب سے یہ دعا تو نہیں کہ اللہ جو سزا ہے مجھے دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا؟ اس صحابی نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، میں نے رب سے یہی دعا کی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ رب کے سزا کو برداشت کر سکے؟ رب کی سزا کو کوئی شخص برداشت کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ رب کی رحمت کی دعا کرو، اللہ سے کبھی سزا کی دعا نہ کرنا۔ آپ لوگ وہ دعا کیوں نہیں کرتے جو تمہارا نبی، تمہارا پیغمبر، تمہارا حبیب، تمہارا دوست رب سے دعا کیا کرتا ہے؟ وہ کیا دعا ہے؟ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا تو رب کی رحمت کے ساتھ جاؤں گا۔ روزہ قیامت ایک شخص آئے گا، اس کو دیکھے گا اپنے نام اعمال کو کئی پہاڑوں کی شکل میں ہوگے۔ جب وہ نام اعمال دیکھے گا وہ کہے گا کہ آج میں جو جنت میں جاؤں گا اپنے اعمال کے بل بوتے پر جاؤں گا۔ تو رب تعالیٰ جب اس کا حساب و کتاب شروع کریں گے، وہ ذرہ برابر بھی نہیں رہ پائے گا، ایک قطرہ بھی اس کا اعمال نہیں بچے گا، وہ رسوا ہو کر کے جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا ہم
نیکیوں جو اللہ رب العالمین نے ہم پر انعامات کیے ہیں ان کا بدلہ چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتے۔ ایک آنکھ کی قیمت لگا کر کے انسان دیکھے یہ کتنا بڑی نعمت ہے، زبان کی قیمت دیکھے، زبان کے اندر سے جو ذائقہ چکھتا ہے اس کی قیمت دیکھے، چلنا پھرنا یہ اس کی قیمت دیکھے، انسان کی جسم کے اندر رب کی کتنی نعمتیں، اور پھر اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو کتنی نعمتیں دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا بدلہ تو اس کا کوئی پورا نہیں ادا کر سکتا، جو صرف اس کو کھائے گا، اسے استعمال کرے گا، شکر ادا کرے گا اور کافروں کو نہیں دیکھے گا، جو اس دنیا کی تنگ دستی کو برداشت کر لے گا اور میرے پاس جب آئے گا تو پھر میں نے اس کے لیے ایسی مہمان نوازی، ایسی ضیافت تیار کر کے رکھی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، اوپر چلے گا نیچے اس کے شراب کی، کہیں دودھ کی اور کہیں شہد کی نہریں ہوں گی۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیق